نہیں کریں گے کہ جو ہمارے مسلک کا ہے ہم اسی کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ جمعیت علماء ہند جیسے بنی تھی اس وقت اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ شریک تھے۔ جو بریلوی حضرات ہیں وہ باقاعدہ شریک تو نہیں رہے لیکن وہ تحریکوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب رہے ہیں، مولانا عبدالماجد بدایونی صاحب رہے ہیں، کئی لوگ ایسے رہے ہیں جو ہماری تحریکوں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ تو ہمارا دشمن تو استعمار ہے۔ استعمار کے مقابلے میں ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کتا بھی اس کی طرف بھونکے تو وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی چیونٹی کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ اس نے انگریز کو ڈسا ہے تو اس چیونٹی کو بھی میں چینی کھلا دوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تو اصل جو دشمن ہے وہ استعمار ہے۔ ہمارا دشمن کوئی بریلوی نہیں، ہمارا دشمن کوئی اہل حدیث نہیں، ہمارا دشمن کوئی جماعت اسلامی والا نہیں۔ ہمارے دشمن جو ہے وہ استعمار ہے جس نے آج ہمارا خون نچوڑا ہوا ہے، جو آج ہم جس حالت میں گزر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ بات ایسٹ انڈیا کمپنی سے چلی تھی، دوبارہ وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ آج ایک بار پھر IMF کی صورت میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمارا خون وہ نچوڑ رہی ہے۔ ہمارے حکمران اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں 1 روپے اضافے یا کمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بجلی کی قیمت میں 1 روپے کمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت خطرے کی بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی میں جانے کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ہمیں زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پھر سے کمر کسنے کی ضرورت ہے، پھر سے ہمیں میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمانی طاقت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 3 سال پہلے آپ میں سے کوئی، میں تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں پر دوبارہ طالبان آئیں گے، ان کی دوبارہ اسی طرح حکومت قائم ہوگی جیسے کہ پہلے تھی۔ اور ہو سکتا ہے خود ان میں سے بھی بہت سو نے نہیں سوچا ہو۔ میں نے ایک سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ہم نے خود بھی نہیں سوچا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا، اپنے نظم